ہم سب بھائیہ کہ ابھی ریاست کے اوپر شرپسندوں نے حملہ کیا ہوا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ نے ہمارا موقف جاننے کے لیے وقت نکالا۔ بات اتنی سی ہے کہ ابھی میں ایک چیز بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ ہم پرامن طریقے سے مسجد رحمت للعالمین کے آگے بیٹھے ہوئے تھے، گولیاں بھی ہم پہ چلیں اور شیلنگ بھی ہم پہ ہوئی، واٹر کینن کا استعمال بھی ہمارے اوپر ہوا، تو ہم پھر بھی دہشت گرد ٹھہرے اور پھر بھی ہمارے اوپر گولی چلانا جو ہے نا وہ ناگزیر ٹھہرا۔ لیکن جو پڑھے لکھے طبقے کے دعوے دار کور کمانڈر کے گھر جلاتے ہیں، ابھی تک ان کے بارے میں وہ رد عمل نہیں آیا جو ہمارے بارے میں آیا۔ تو میرے خیال میں ریاست یہ بتانا چاہتی ہے کہ یہ یہی زبان سمجھتی ہے جو پی ٹی آئی ان کو سمجھا رہی ہے، اور یہ طرز عمل اگر اس کے اوپر یہ اسی طرح ہی خاموش رہے جس طرح کی یہ خاموش نظر آ رہے ہیں، تو اگلی بار اس طرح کا تو پھر ہر جماعت کے پاس بندے موجود ہوتے ہیں۔ یعنی آپ یہ سکھا رہے ہیں کہ جو آپ کو اس طرح جوتے مارے اور گھر میں آ کے آپ کو پھینٹی لگائے، آپ اس کے آگے جو ہے نا وہ بالکل سیدھے رہتے ہیں، اور جو اپنے ملک کی بقا کی خاطر اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور زیادتی کو بھی نظر انداز کر دے کہ میرا ملک افراتفری کا شکار نہ ہو، تو آپ اس کو ابھی تک آج بھی ہماری پیشیاں چل رہی ہیں، اور ابھی بھی ہمارے سینکڑوں ساتھی ہیں جو مقدمات میں حاضر ہو رہے ہیں، اور ہمارے اوپر شورا کے اوپر بھی ابھی درجنوں کیسز ابھی تک چل رہے ہیں۔ تو یہ اس چیز کی علامت ہے، یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے، یعنی یہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ کس انداز سے ان کو ٹریٹ کیا جائے تو یہ بہتر رہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان کو اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ صاحب، پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حملے نامعلوم افراد نے کیے ہیں، ان میں گھسایا گیا ہے۔ اسی طرح ٹی ایل پی کا جب یہ سارا ظلم وغیرہ ہوا تو تب ٹی ایل پی کی جانب سے بھی یہ کہا جاتا تھا، تو اب پی ٹی آئی کس منہ سے کہہ سکتی ہے کہ بھئی وہ نامعلوم افراد ہے، وہ ہمارے کسی نہیں ہے جو کورٹ کمانڈر ہاؤس پر یہ جلاؤ وغیرہ اتار رہے ہیں؟ دیکھیں، میرے کہنے سے پہلے آپ نے اپنے سوال میں ہی اس کا جواب دے دیا ہے کہ جس وقت وہ خود کہتے ہیں، ہم بھی اس وقت یہی کچھ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اپنا احتجاج ہمارا آئینی حق ہے، تو یہ جو طریقہ کار آپ بتا رہے ہو اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ الٹا ہوتا یوں تھا کہ بندے بھی ہمارے مارتے تھے، میڈیا ان کے پاس تھا، اور جس طرح وہ چاہتے تھے قصور بھی اس کا ہمارے اوپر ہی ڈال دیا جاتا تھا۔ خیر، جیسی کرنی ویسی بننی، ہم تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ سی اینڈ ویٹ، دیکھو اور انتظار کرو، ہم تو بس ان کا جو انہوں نے ظلم کیے، کیونکہ ہمارے اوپر ظلم کرنے میں یہ ایک پیج پہ کھڑے ہو کے بڑے محظوظ انداز میں جناب خوشیاں منا رہے تھے اور محظوظ ہو رہے تھے، اور آج ہم ان کو الگ الگ پیج پہ روتا ہوا دیکھ کے، ذلیل ہوتا دیکھ کے ہم تو ایزی محسوس کر رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی پی ٹی آئی جو ہے وہ تشدد جلاؤ وغیرہ کر رہی ہے، اس کو بھی کالعدم جماعت ڈکلیئر کر دینا چاہیے جیسا ٹی ایل پی کے ساتھ کیا گیا تھا؟ دیکھیں جی، ٹی ایل پی نے وہ کچھ نہیں کیا جو انہوں نے ہمارے کھاتے میں ڈالا، لیکن جو کچھ پی ٹی آئی نے کیا ہے وہ اس الزام سے بہت بڑا ہے جو انہوں نے ہمارے اوپر لگا کے کالعدم کیا تھا۔ اگر وہی کالعدم کرنے کے جواز ہیں تو پھر اس سے تو اگلی بات ہونی چاہیے، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے خود اپنے رویے سے بتایا ہے کہ ان کا یہی علاج ہے کہ جو ان کو گھر میں گھس کے ان کے ساتھ یہ اللہ رویہ اختیار کرے، اس کے ساتھ یہ بڑے اچھے انداز سے پیش آتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کالعدم کیے جائیں گے، اور اگر ہونا ہوتا تو اب تک یہ ہو چکا ہوتا۔ جی ایچ کیو کے اندر وہ چلے گئے ہیں، کور کمانڈر کے گھر وہ چلے گئے ہیں، اور پھر فوج مخالف نعرے انہوں نے مارے ہیں، یادگار شہداء کا مذاق انہوں نے اڑایا ہے، اور کلمے تک کے جو بورڈز تھے ان کو زمین کے اوپر انہوں نے گرایا ہے، پیٹرول بم انہوں نے پھینکے ہیں۔ ہمارا 14 سال کا بچہ پکڑا گیا ہے تو اس کو بھی کم از کم 3-4 ماہ تک ضمانت نہیں ملی۔ پیٹرول بم پھینکنے والے کو 10ویں دن جو ہے نا وہ بیل مل جاتی ہے، وہ باہر آ جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اتنا تو کوئی سیدھا نہیں ہے جتنا سیدھا سادہ بننے کی وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام سمجھدار ہے، عوام دیکھ رہی ہے ان کی دوغلی پالیسی کو، ان کے دوہرے معیار کو، اور انصاف کے دوہرے معیار کو، کہ ہم اگر سعد حسین رضوی صاحب ہمارے امیر محترم کے بارے میں کیس جاتا ہے، ان کے اوپر ایک سنگل ایف آئی آر بھی نہیں تھی گرفتاری سے پہلے، سپریم کورٹ کیس سننے کو تیار نہیں ہے، اور یہاں کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ سموٹو لینے کے لیے بھی ماشاءاللہ ہمارے جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے
عدلیہ سے لے کے میڈیا تک اور میڈیا سے لے کے اسٹیبلشمنٹ تک اور وہاں سے لے کے گورنمنٹ تک سب کا منافقانہ چہرہ جو ہے نا وہ قوم دیکھ چکی ہے، اور قوم اچھی طرح سے جانتی ہے کہ ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہے تو صرف اس جماعت سے جو اسلام کا نام لیتی تو کیا پی ٹی آئی جو کر رہی ہے یہ جسٹیفائڈ ہے؟ ہے، بالکل بھی نہیں۔ اور سعد حسین رضوی صاحب کو ہم نے دیکھا پوری کوشش کی ہے ان کی کہ جیسے ان کو ایک دفعہ نظر بند کیا گیا، دوسری دفعہ نظر بند کیا گیا، تو کیا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اس طرح ہونے جا رہا ہے؟ کیا آپ دیکھتے ہیں؟ یہ تو پی ڈی ایم کو پتا ہو یا پی ڈی ایم کے لانے والے پاکستان کے مامے چاچے جو ہیں ان کو پتا ہو، ہم تو آپ ہی کی طرح جتنا آپ جانتے ہیں اتنا ہم جانتے ہیں، لیکن جو بھی ہو رہا ہے مزیدار ہو رہا ہے ان کے ساتھ کہ ہاں ایک بات ضرور ہے، بابا جی بھی کہتے تھے کہ نہ تم ہم پر ظلم کرتے ہاں نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی ہیں۔ ایک بات ضرور ہے، بحیثیت ریاست کے جو کچھ ہو رہا ہے ریاست کے ساتھ وہ اچھا نہیں ہے، اس پہ ہمیں تکلیف ہے، لیکن بحیثیت افراد کے جو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے اس پہ ہم مطمئن ہیں۔ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان اس افراتفری سے ایک دن میں نکل سکتا ہے بشرطے کہ آپ یہاں پہ اسلام لے آئیں، اسلام کا نظام لے کے آئے، وہ پی ڈی ایم لے کے آئے، وہ فوج لے کے آئے، وہ جناب پی ٹی آئی لے کے آئے، اینی ون کوئی بھی لے کے آئے۔ ہم تو اس وقت آواز دے رہے تھے کہ کوئی بھی کھڑا ہو، جس کو بھی عوام چنے، لیکن فوج کو تو عوام نہیں نہ چنتی۔ تو اگر پی ڈی ایم لے کے آئے، ابھی ان کے پاس گورنمنٹ ہے، یا اس سے پہلے خان صاحب تھے، ہم نے ان کو بھی یہ کہا تھا اسلام آپ نافذ کر دیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اسلام کا رستہ روکنے کے لیے تو یہ سارے ایک پیج پہ کھڑے ہو جائیں گے، ان سب کو مسئلہ اسلام سے، یہ تو ایک تکلیف دہ بات ہے۔ تو اگر اسلام کی طرف نہیں جائیں گے تو یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ آج تک آئی ایم ایف جو ہے ان لوگوں کو $1-2 ارب کے لیے اس نے لکیریں نکلوا دی ہیں، سود جو ہے نا وہ 21% تک یا 20% تک پہنچا کے بھی ان کو ٹھانڈنی پڑی، وہ کہتے ہیں اس کو 25% تک لے جائیں۔ آپ سوچیں کہ مہنگائی یہاں تک پہنچ چکی ہے، لوگ بچے بیچ رہے ہیں، لوگ عزتیں بیچنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور جناب روٹی اور آٹے کے لیے محتاج کھڑے ہوئے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، دنیا کچلی جا رہی ہے۔ آپ سوچیں کتنا ان کو مارنا چاہتے ہیں، تو پھر تو آپ جان بوجھ کے جو ہے نا اس طرف لے کے جا رہے ہیں بات کو کہ عوام آپ کے گلے پڑ جائے۔ یہ صرف بات پھر پی ٹی آئی تک یا لبیک تک یا پھر کسی بھی ایک جماعت تک نہیں نہ رہ جائے گی کہ وہ احتجاج کرے گی مہنگائی کے لیے یا روٹی کے لیے، پھر تو پورا پاکستان آپ کے گلے پڑے گا۔ اس سارے سسٹم سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اسی رستے پہ آئیں جس طرح بابا جی نے بتایا تھا کہ آپ دنیا کو بتا دیں کہ سود ہم نہیں دیں گے، اصل رقم دیں گے پر تب دیں گے جس وقت ہمارے پاس ہوں گے، اور اگر کوئی بدماشی کرے تو کہنا آیا غوری۔ اگر ایسا نہیں کہتے آپ یقین مانیے ہم آپس میں بھی تو اب لڑ مر رہے ہیں نا، تو ابھی اگر مزید کوئی صورتحال ہوتی ہے تو باجوہ صاحب کی سٹیٹمنٹ اگر وہ صحیح ہے، اس کے بارے میں ابھی تک تردید نہیں آئی باقاعدہ طور پہ، اور اگر واقعتاً وہ غلط تھی تو پھر ان صحافیوں کو ابھی تک نہیں پکڑا گیا جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا ایکس آرمی چیف کہتا ہے کہ ہمارے ٹینکوں میں تیل نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اس حد تک آگے ہیں اور دشمن آپ کے اوپر حملے کے لیے پر تول رہا ہے تو اس سے تو یہ زیادہ بہتر تھا کہ آپ میدان جہاد میں آ کے کھڑے ہو جاتے اور عزت کے ساتھ کم از کم جو ہے نا وہ 4 دن جیتے، ہم آپس میں لڑتے مرنے کی بجائے، لڑنے مرنے کی بجائے ہم دشمن کے ساتھ اور پاکستان دشمن کسی بھی سوچ کے ساتھ لڑتے تو کم از کم آج کی حالت سے 1000 درجے عزت میں ہوتے۔ اس کی مثال ہماری افغانستان میں موجود ہے، وہ پوری دنیا کی جدید قوتوں کے ساتھ لڑے، وہ 52 پاورفل ممالک کے ساتھ لڑنے کے باوجود آج بھی ان کی معیشت ہم سے زیادہ مضبوط ہے، آج ان کا روپیہ ہم سے 3 گنا زیادہ مضبوط ہے، 300% زیادہ مضبوط ہے۔ ہمارے 1000 ہمارا 3000، ان کا 1000 ہمارے 3000 سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ جو معیشت ہے وہ سود کے ساتھ مضبوط نہیں ہوتی، معیشت دین کے ساتھ مضبوط ہوتی ہے۔